وسلم کے احکام شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ذہین تھی، بہت دور اندیش تھی، بڑی تعریف کرتے تھے ہمارے استاد مولانا عبدالسلام مدنی صاحب۔ اب ان کی چالاکی دیکھیے، ان کی ذہانت دیکھیے، ان کی دور اندیشی دیکھیے۔ آپ لوگوں نے اتنی تقریر سنی، کسی کے ذہن میں کچھ سوال آیا؟ کسی کے ذہن میں کچھ خیال آیا؟ لیکن جو ذہین ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے۔ جو بچے ٹیلنٹ ہوتے ہیں نا، جن کا جینیس ہوتے ہیں، وہ موقع پا کر کے ٹیچر سے سوال ٹھونک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا؟ اب اتنی ساری جب فضیلتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر میں زندہ رہوں اور لیلۃ القدر مجھے مل جائے میری زندگی میں تو کیا پڑھوں، کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دلایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تین ہی جملہ ہے، اللہم انک عفو پہلا سینٹنس ہے، تحب العفو دوسرا سینٹنس ہے، فاعف عنی یہ تیسرا سینٹنس ہے۔ میری چہیتی بیوی جب لیلۃ القدر تمہیں مل جائے زندگی اور تندرستی کے ساتھ تو یہ دعا تم ضرور پڑھنا۔ میری عادت ہے کہ میں راستے میں چلتا رہتا ہوں۔ پونا آنے کا ایک بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے بہت ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، رات میں لکھ لیتا ہوں اور جب ٹیکسی میں یا والو بس میں بیٹھتا ہوں تو پڑھتا رہتا ہوں اور اس پر غور کرتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں مل جائیں اور علماء کے اقوال پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ دعا جب مجھے ملی کہ پیارے نبی نے اتنی اہم رات ہے اور اس اہم رات میں آپ نے صرف ایک دعا سکھائی۔ بھائی ہم لوگ اپنے بچوں کو کہیں بھیجتے ہیں کسی کام سے تو کہتے ہیں ایک جوڑا کپڑا لے لینا، چیک لے لینا، کیش لے لینا، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ لے لینا، اور ہاں دیکھنا سگنل نہیں توڑنا، ہاں دیکھنا کہیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، یہ نہیں وہ نہیں، مطلب دنیا بھر کی تعلیمات۔ اتنی ساری فضیلت سننے کے بعد ام المومنین نے جب پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اس رات میں کیا پڑھوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 3 جملوں پر مشتمل ایک دعا سکھا دی۔ راز کیا ہے اس دعا میں، وہ راز بتا کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ اس دعا کی اہمیت سمجھ جائیں۔ راز کیا ہے؟ مجھے 2 راز اب تک ملے ہیں اور انشاءاللہ تلاش جاری ہے، آنے والے رمضان میں زندگی رہی تو اور راز آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک راز بتایا تھا لیکن اس رمضان میں دوسرا راز مل گیا، ہو سکتا ہے تیسرا اور چوتھا بھی مل جائے، تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ راز کیا ہے کہ پیارے نبی نے اس مبارک رات میں، قدر والی رات میں، اپنی بیوی کے سوال کے جواب میں صرف 3 جملوں پر مشتمل ایک دعا سکھائی ہے۔ کیا اس دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا آپ جانتے ہیں؟ پہلا ریزن سنیے، اس دعا کی خصوصیت پہلی سنیے، یہ دعا ہٹ کر کے، یہ یونک دعا ہے۔ یونک کیوں ہے؟ اس کا معنی تو وہی ہے، رب اغفر لی وتب علیہ۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، اس پر بھی ماشاءاللہ اس مسجد میں تقریر ہو چکی ہے، جب نیچے پروگرام ہوتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اسٹارٹنگ میں جب پونا آتے تھے۔ استغفر اللہ یہ بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں یہ دعا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح کے کلمات اور بھی ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اس دعا کے جو الفاظ ہیں عفو والا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ رب اغفر لی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہم انک عفو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر اللہم انک عفو پڑھنے سے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا جو ریکارڈ ہوتا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کی فائل مکمل بلینک ہو جاتی ہے، وائٹ پیپر ہو جاتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے 11 مہینے آپ نے جو گناہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ پورا بلینک کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان ختم ہوتے ہوتے خالی پیٹ کم نہیں ہوتا ہے، وزن کم نہیں ہوتا ہے، باڈی ہلکی نہیں ہوتی ہے۔ جو ظاہری فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، روزہ یہ عام دنوں میں بھی رکھنا چاہیے۔ جو لوگ گیس کے مریض ہیں، جو لوگ کولیسٹرول کے مریض ہیں،
جو لوگ ایکسٹرا فیٹ کے مریض ہیں ان کو رمضان کے دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ یہ فٹنس کے لیے آتا ہے، ہیلتھی کرنے کے لیے آتا ہے، باڈی کو تندرست اور بیلنس میں رکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ صرف ظاہری عبادت نہیں ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہوتے آخری 10 راتوں میں کثرت سے دعا پڑھنے کی وجہ سے اس دعا کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پورے گناہوں کی فائل ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، آپ ایک دم صاف ستھرے ہو چکے ہیں۔ بالکل جیسے نبی نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جس شخص نے حج کیا، حج کے دوران کوئی گناہ اور پاپ کا کام نہیں کیا تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی صاف ستھرا ہو کر کے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص لیلۃ القدر میں شب بیداری کر کے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی پوری فائل حذف کر دی جاتی ہے، ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے اس دعا کی۔ اور دوسری خصوصیت اس سے بھی ڈینجر ہے۔ دوسری خصوصیت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے تو سوچتا ہے کیا مانگوں، اپنے ڈائبٹیز کے لیے دعا مانگوں، کاروبار کے لیے دعا مانگوں، چھوٹے بچے کی صحت کے لیے دعا مانگوں، بڑے بچے کے MBA پاس ہونے کی دعا مانگوں، اور جو پاس ہو گیا اس کے لیے نوکری کی دعا مانگوں، پھر خیال آتا ہے کہ بیوی کی بھی طبیعت خراب ہے اس کے لیے دعا مانگوں، پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ بیٹی بالغ ہو چکی ہے اس کا رشتہ تلاش کرنا ہے اس کی دعا مانگوں، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مال جو خریدا تھا مہنگے ریٹ میں خریدا تھا اس میں گھاٹا لگ جائے گا، لا اللہ رب العالمین سے اس کے برکت کی دعا مانگوں تو کیا کیا مانگوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا کنت تدعو، جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور تمہارے سینے میں زندگی بھر کی ضرورتیں انگڑائیاں لے رہی ہوں، یہ بھی مانگوں یہ بھی مانگوں یہ بھی مانگوں، کیا کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو ایک کام کرو سب کو چھوڑ کر کے خالی ایک دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا مانگ لو تو جتنی ضرورتیں ہیں بلا مانگے آ جائیں گی، آٹومیٹک آ جائیں گے، زندگی کے سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا بڑا ریزن ہے اس دعا کا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود یاد نہیں ہے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کے پرابلمز کہاں ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے کاروبار میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے، کہاں سے بادھا آ رہا ہے، کہاں سے گھاٹا آ رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ تو ایک کام کرو، رمضان کے آخری عشرے میں آ جاؤ مسجد میں، آؤ شب بیداری کرو نا یار، کیوں پریشان ہو، کیوں دوسروں کے دروازوں پہ دستک دے رہو، رب کی ذات قائم رہنے والی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ قائم رہنے والی ذات ہے، زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے نیند نہیں اونگ نہیں آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے پاس لڑکا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو، کچھ مت مانگو۔ میں نے تو ایک طریقہ اپنا لیا ہے، میں کوئی نبی رسول نہیں ہوں، لیکن آج سے مغرب کی تمام سجدوں میں، فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، سب نمازوں میں خالی ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں۔ جب سے یہ میں نے پڑھا ہے، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ عام حالات میں پڑھتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ 10 رات یہی دعا مانگیں گے، سجدے میں بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب کچھ تو آزما چکے ہو نا، سب کچھ تو ٹرائی کر چکے ہو، ہر در پر حاضری دے کر کے تھک چکے ہو، اور تمہاری امت تو اور تھک چکی ہے، جگہ جگہ ماری اور کاٹی جا رہی ہے، جگہ جگہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، گھروں کو غیر قانونی طریقے سے ڈھایا جا رہا ہے، اتنے سارے پرابلمز ہیں، اتنی ساری پریشانیاں ہیں، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جتنا کچھ بھی دھرتی پر ہو رہا ہے، جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہیں، جہاں بھی ان کے اوپر دکھ اور درد ہے، یہ ان کے گناہوں، ان کے پاموں، ان کے جرائم اور ان کے کرائم کا ریزن ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تو کیوں نہ ہم لوگ آخری عشرے میں اکٹھا ہو کر کے لیلۃ القدر جاگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں سے معافی مانگیں جن کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ 20 25 30 کروڑ سے زیادہ
سب سے بڑی اقلیت دنیا میں بھارت میں رہنے کے باوجود آج یہ لاچار ہے، اپاہج ہے، ہینڈی کیپ ہے، اس کا سارا عضو مشلول ہو چکا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے علماء، اس کے سیاسی لیڈران کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس امت کے لیے کیا کیا جائے۔ کچھ مت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ اب تو مصیبت تمہارے گھر آ چکی ہے، اب گھروں کے ڈھانے کا نمبر ہے، عبادت گاہیں تو پہلے سے ڈھائی جا چکی ہیں، کب جاگو گے؟ ان گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے رو، ارے زیادہ نہیں تو 10 رات تو رو لو، چھوڑ دو کاروبار کچھ دنوں کے لیے یا مختصر کر دو، اللہ رب العالمین سے رو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تو اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس رات کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں